ناظرین، پوری دنیا میں ہر سال 4.2 ملین لوگ فضائی آلودگی کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی فضائی آلودگی یعنی کہ سموگ کی وجہ سے بچے بڑے سب بیمار ہو رہے ہیں۔ نزلہ زکام، گلا خراب، کھانسی، بخار کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں ایک سیاہی مائل دھند چھائی ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ سموگ کیا ہے؟ انسانی جسم پر اس کے اثرات اور نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سموگ کیا ہے۔ فضا میں موجود مختلف طرح کے دھوئیں، گرد و غبار اور دھند آپس میں مل کر سموگ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں کا دھواں، اینٹیں بنانے والے بھٹوں کا دھواں، اس کے علاوہ ان دنوں دھان کی فصل کے بقایا جات کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ یہ سب دھوئیں اور فضا میں موجود گرد و غبار مل کر فضائی آلودگی اور سموگ کی وجہ بنتے ہیں۔ سموگ کو تیزابی دھند بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دھند میں بہت سارے کیمیکلز شامل ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے، جانداروں کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جب کوئی شخص سموگ جو کہ ایک طرح کی آلودہ دھند ہے اس میں ایکسپوز ہوتا ہے، سموگ والی فضا میں سانس لیتا ہے، تو اس شخص کا جو نظام تنفس ہے، ریسپریٹری جو سسٹم ہے، سانس لینے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ گلے میں خراش سٹارٹ ہو جاتی ہے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، گلے میں درد، سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، سینے میں گھٹن اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ دمہ، برونکائٹس اور پھیپھڑوں کی جو دیگر بیماریاں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سموگ آنکھوں میں جلن پیدا کرتی ہے۔ سموگ کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سموگ ہماری سکن جو ہے اسے بھی متاثر کرتی ہے، جلدی بیماریوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سموگ بچوں اور بوڑھے افراد کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو دمہ ہے، برونکائٹس ہے، آلریڈی پھیپھڑوں کی کوئی بیماری چل رہی ہے، ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سموگ میں رہنے والے جو حاملہ عورتیں ہیں ان میں بچے کی گروتھ رک سکتی ہے، برتھ ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ سموگ کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزاریں، باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں، گاڑی میں سفر کریں تو گاڑی کے شیشے بند کر کے رکھیں، بائک پر ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں، زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے رکھیں، باہر سے گھر واپس آئیں تو آنکھوں میں پانی کے چھینٹے ماریں، چہرے کو اچھی طرح پانی سے واش کریں، صابن سے دھوئیں، منہ میں کلی کریں، ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈے مشروبات سے اجتناب کریں، ڈائٹ اچھی رکھیں تاکہ امیونٹی بہتر رہے۔ مضبوط امیونٹی، مضبوط قوت مدافعت نہ صرف آپ کو سموگ بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کے حملے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ چند احتیاطی تدابیر جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو سموگ کے نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ مثلاً گھر سے باہر مٹی والی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، تعمیراتی جگہ پر توجہ دیں تاکہ دھول مٹی وغیرہ نہ اڑے،
फसल की बाकियात, درختوں سے گرنے والے پتوں اور کوڑا کرکٹ کو آگ مت لگائیں، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر کے ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تھینک یو سو مچ۔